بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. جو ایمان والے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے خواہش مند ہیں ان کو اللہ رب العزت نے چند ایسی صفتوں کی طرف متوجہ فرمایا جو دارین کی سعادت، فوز و فلاح اور کامیابی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، خیر و شر کا مالک ہے اور خیر و شر کا عالم ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ بندوں کے لیے بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، اور بندوں کی کامیابی کس میں منحصر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن مجید میں فوز و فلاح اور نجات اور کامیابی کے راستے دکھاتا رہتا ہے اور ناکامی کے اسباب بھی بتاتا رہتا ہے تاکہ دونوں چیزیں بندوں کے سامنے رہیں، اور جس کو کامیابی حاصل کرنا ہے اسے ناکامی والے اقدامات سے بچنا بھی ہے. اس لیے وہ بھی اللہ بتاتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. 7 باتیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے آغاز میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند باتوں کا مذاکرہ ہو چکا ہے. نماز جی لگا کر پڑھنا، لغو لایانی اور فضول چیزوں سے اجتناب کرنا اور بچنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور زکوٰۃ واجب نہ ہو تو خیر خیرات کا اہتمام رکھنا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی فوز و فلاح اور کامیابی کا وسیلہ ہے. اس دنیا میں انسان جتنی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ یا تو پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا شرمگاہ کی وجہ سے ہوتا ہے. شہوت بطن اور شہوت فرج، پیٹ کے خواہشات، پیٹ کے مطالبات آدمی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. اسی طریقے سے شرمگاہ کی خواہشات اور مطالبات آدمی کو بہت سی بے راہ رویوں اور گمراہیوں میں مبتلا کرتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کے حق کو کھو دیتی ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ فوز و فلاح کے خواہش مندوں کو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنے والوں کو جہاں نماز پڑھنا ہے اور خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، کیونکہ نماز جب نماز بن جاتی ہے تو اس کی برکت سے ہر فحش و منکر سے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دوری پیدا ہو جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز جو ہے اگر نماز بن جائے، یعنی جس احترام اور جس ادب کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس ادب و احترام سے نماز پڑھنا کسی کو آ جائے تو اس کی یہ نماز مقبول ہے، اور مقبول نماز اس کو تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر بری بات سے اور ہر اجنبی عمل سے اس کو روک لیتی ہے اور اسے دور کر دیتی ہے. اس وجہ سے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کو نماز بنا کے پڑھتے ہیں. یوں نماز تڑخا لینا تو سب کو آتا ہے،
اس نماز میں طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچا سکے آدمی کو، لیکن وہ نماز جو نماز بن جائے اور جس میں حق تعالی شانہ اور بندے کے درمیان کا رشتہ مستحضر رہے اور انسان اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی عظمت دھیان میں ہو، اپنی عبدیت دھیان میں ہو، اللہ تعالیٰ کا عافی غافر اور درگزر کرنے والا ہونا دھیان میں ہو، اپنا خطا کار عصیاں شعار ہونا دھیان میں ہو، ہر چیز دھیان میں رکھ کر عبد اور معبود کے رشتے کو زندہ کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ نماز ہو جائے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ معبود کی ہر نافرمانی سے عابد کو بچا لیتی ہے اور دور کر دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ نماز جو اتنی طاقتور ہے اور اتنا قرب خدا بندی کا سبب بنتی ہے، یہ بھی اصلاً ذکر ہی کے واسطے ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو یاد الہی کو زندہ کرنے کے واسطے، اللہ سے اپنے رشتے کو تازہ اور تابندہ رکھنے کے واسطے نماز قائم کرو۔ تو نماز ایک ذریعہ ہے مقصود کا، اور مقصود یاد الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ استحضار رہے، ذکر رہے، یاد رہے کہ میرا کوئی مولا اور مالک ہے اور میں اس کا عبد ہوں، غلام ہوں، بندہ ہوں، اور وہ میرا مالک ہے اور میں مملوک ہوں، وہ حاکم ہے اور میں محکوم ہوں، وہ معبود ہے اور میں عابد ہوں۔ یہ رشتہ اس کے ذہن میں رہے، اور اسی چیز کو پیدا کرنے کے واسطے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور تلاوت ہے، اور جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں یہ سب عبادتیں دراصل رشتہ عبودیت کو زندہ کرنے اور تابندہ کرنے کے واسطے، کہ بندہ جب تک جیتا رہے اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ جیتا رہے، اور پاک پروردگار کی معبودیت کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اور اس کے مالک و مختار ہونے کو، خالق ہونے کو مستحضر رکھے، دھیان میں رکھے۔ یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر زبانی بھی ہوتا ہے، ذکر عملی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر علمی بھی ہوتا ہے، ذکر کی بے شمار قسمیں ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور دیکھو بڑی چیز تو اللہ کی یاد ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ جتنی عبادتیں ہم سے کرائی جاتی ہیں اس میں ذکر کی روح نہیں ہے تو وہ اس عبادت کا جو اصل فائدہ ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ تو نماز ہو جائے، اللہ یعنی جو نور کو سلب کر لینے والی چیز ہے اس سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ پہلے تفصیل سے لا یعنی کے بارے میں، لغو کے بارے میں بتا چکے کہ لغو کسے کہتے ہیں، لا یعنی کسے کہتے ہیں۔ ایک مومن اپنے مومن ہونے اور کسی مولا کے بندے ہونے کا اعتراف کرتا ہو، یقین کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور پھر وہ فضول کاموں میں بھی رہتا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اجتماع ضدین ہے، دو نئی جمع ہونے والی چیزوں کا جمع ہو جانا ہے۔ مشرق مغرب سے کبھی نہیں ملتا، اور مغرب مشرق سے کبھی نہیں مل سکتا۔ مشرق اپنی جگہ پر ہے، مغرب اپنی جگہ پر ہے، درمیان میں فاصلہ اتنا ہے کہ دونوں کا ملنا ممکن نہیں۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے، ایسے ہی ذکر اور غفلت یہ دونوں کا مل جانا ممکن نہیں۔ یا تو بندہ ذاکر ہوگا یا غافل ہوگا۔ جب ذاکر ہوگا تو مقام قرب میں ہوگا، اور جب غافل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی سے دور ہوگا، مقام ہجر میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ سے بہت دور پڑا ہوا ہوگا۔ غافل خدا سے قریب نہیں ہے، ذاکر خدا سے قریب ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس لیے کہا ذکر اللہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک تشریح یہ کی گئی کہ اللہ رب العزت
کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی چیز ذکر اللہ ہے۔ اور ایک تشریح یہ کی گئی کہ سب سے بڑی چیز اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں 8 پہر 24 گھنٹے یہ بات زندہ ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کائنات کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اذان میں رکھا گیا، اللہ اکبر نماز میں رکھا گیا، کیوں؟ اس واسطے کہ نماز یاد الہی کے لیے قائم کی جاتی ہے، اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ بس یہ بات یاد دلانا ہے کہ بندو سب سے بڑا خدا ہے، اس کو نہ فراموش کرو۔ جس کا یقین بن گیا اللہ اکبر، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہارے مشاہدے میں، تمہارے تجربے میں، تمہارے علم میں، تمہاری معلومات میں، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں بڑی نظر آ رہی ہیں، پھر ان سے بڑی، پھر ان سے بڑی، پھر ان سے بڑی، پھر ان سے بڑی، پوری سائنس سامنے رکھ لو، سائنس سب سے بڑی مخلوق کس کو بتاتی ہے، اس پر پہنچ کر کہو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس کا خالق بھی وہی ہے۔ مخلوق سے خالق کی کتنی بڑی نسبت ہوتی ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے خالق۔ زمین کا پورا ہے، چاند ہے، سورج ہے، کہکشاں ہے، اور وہ تمام ستارے جو خلا میں گردش کر رہے ہیں، ان ستاروں کی تحقیقات اپنی اپنی عقلوں کے مطابق سامنے آ چکی ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ سائنس سے پوچھ لو، معلوم کر لو، سب سے بڑی اپنے وجود کے اعتبار سے کون سی چیز ہے، کون سا سیارہ ہے؟ یہ ہے جب یہ متعین ہو جائے تو مومن کہے گا اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو بڑا 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 کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ تو ہم لوگ تو کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ ہوتا ہے تب کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تبھی کہتے ہیں، تب بھی ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے، بس ایک بولنے کا رواج ہے، بولتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ایک جگہ پروگرام میں نعرے بہت لگ رہے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ جو نعرہ رزم میں لگانے کا تھا وہ بزم میں لگایا جا رہا ہے، یعنی جو میدان کارزار میں لگانے کا تھا وہ محفلوں میں بیٹھ کے لگایا جا رہا ہے۔ محفلوں میں کیا تکبیر ہے؟ تکبیر تو وہاں ہے جہاں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، خیبر جیسے طاقتور قلعے پر پہنچے، فجر کی نماز کے لیے اذان کا انتظار کیا اور فرمایا کہ اگر بستی میں سے اذان کی آواز ہوتی ہے تو ہم حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ جب بستی والا اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو ہم اس اکبر سے کیسے مقابلہ کریں گے، ہم نہیں جائیں گے مقابلے کے واسطے۔ انتظار کیا، پوری رات گزاری، فجر کی اذان کی کہیں سے آواز نہیں آئی، تو حضور علیہ السلام نے اذان کہلوائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد لشکر تیار کر دیا اور فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اس کے نام لیوا ہیں، یہاں کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے، اب برباد ہوگا، تباہ ہوگا، ہمارے زیر نگی ہوگا۔ یہ ہے مقام اللہ اکبر کا۔ لیکن یہاں بیٹھ کے مسجدوں میں محفلوں کے اندر اللہ اکبر لگا رہے، تو یہ کیا ہے؟ خود ہی کو نہیں معلوم کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے، خود ہی کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ نعرہ صحابہ کرام کو دیا؟ اللہ اکبر۔ انا اذا نزلنا صباحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں
تو اس قوم کی یہ سب سے بری صبح ہوتی ہے اور یہ سب سے برا موقع ہوتا ہے جب ہم اترتے ہیں۔ تو وہ ہم کون تھے؟ وہ جو اللہ کو بڑا ماننے والے، وہ جو اللہ کو بڑا جاننے والے، وہ جو اللہ سے بڑی طاقت کا تصور ہی نہیں رکھتے تھے، وہ جن کی نظر میں کوئی طاقت نہیں تھی، جسے وہ تارے عنکبوت سمجھتے تھے، مکڑی کا جالا سمجھتے تھے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، ان لوگوں کے لیے ہے ہم جہاں پہنچتے ہیں اگر وہاں برے لوگ ہیں تو ان برے لوگوں کے لیے یہ بری صبح ثابت ہوتی ہے۔ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ برا دن ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کو جانتے نہیں، اب بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کی مجلسیں لگا کر کے۔ آج کل ایک فتنہ تقریباً ہندوستان بھر میں چل رہا ہے، ہمارے جنوب کے علاقوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ یونس گوہر شاہ کا فتنہ ہے، اور وہ لوگوں کو بٹھا کے ذکر کراتا ہے اور ذکر بھی مشرکانہ کراتا ہے، اور اسی ذکر کو ایمان کہتا ہے، اسی کو دین کہتا ہے، اسی کو سب کچھ کہتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جگہ جگہ اس شخص کی باتوں سے دھوکہ کھا کر مرتد ہو رہے ہیں اور ایمان کو چھوڑ کر شرک میں جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بالکل ابتدائی تاریخ اسلام کی، منصور کی حکومت تھی، اس کی حکومت کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا تھا جو اس کے قلعے کا چکر لگاتا تھا، قلعے کا طواف کرتا تھا، اور منصور الہنا کہتا تھا کہ ہمارا رب تو منصور ہے۔ بادشاہ وقت کو رب کہتا تھا اور اس کے قلعے کا طواف کرتا تھا۔ منصور نے جب اس کو پتہ چلا تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، 200 آدمی تھے، ان کو جیل میں بھیج دیا۔ 200 آدمیوں کو جب جیل میں قید کر دیا تو ان خیالات کے لوگ اندر اندر اتنے پیدا ہو چکے تھے کہ خود بادشاہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اور 400 آدمی وہ ایک مصنوعی جنازہ بنا کر کے، کوئی جنازہ نہیں تھا، بس ایسے ہی ایک جنازہ تیار کر کے جنازے کی مشاہدت کے طور پر جنازہ لے کے نکلے۔ عام آدمی یہ سمجھے کوئی بستی میں کوئی مر گیا ہوگا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں لوگ۔ اس جنازے کے ساتھ جیل خانے پر پہنچے، جنازہ تو کچھ تھا نہیں، اس کو پھینک دیا اور جیل کی سلاخیں توڑ کر کے اپنے 200 آدمی کو نکال دی گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ 600 آدمی ہیں جو خدا کے بجائے خلیفہ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، اپنا الہ کہتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو منصور خود نکلا اور 600 کے 600 کا تعاقب کر کے انہیں گھیرے میں لے کے سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو فتنے آج سے نہیں ہیں، فتنے روز اول سے چل رہے ہیں، آج بھی یہ فتنہ ہے، مگر یہ دور یا ہمارا ملک ایک سیکولر مملکت کہلاتا ہے۔ حقیقت میں کتنا ہو بات کی بات ہے، لیکن قانونی طور پر ایک سیکولر کنٹری ہے۔ اس ملک میں ہر ایک کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے فکر پر رہنے اور پرچار کرنے دونوں کی اجازت ہے، قانونی طور پر ہے۔ اگرچہ کہ کسی ایک قوم کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سب کو کرنے دیا جا رہا ہے، لیکن قانون یہ کہتا سب کے لیے اجازت ہے کہ وہ کسی نظریے کو اپنا لے اور پھر اس نظریے کا پرچار بھی کریں، اس کی دعوت اور پروپیگنڈا کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس وجہ سے اس ملک میں فتنوں کو پناہ ملتی ہے، گمراہی کے فتنے، الحاد کے فتنے، ارتداد کے فتنے سب جمے ہوئے ہیں۔
اور سب انڈر گراؤنڈ کوشش کر رہی، ایسے خاموش طریقے پر کہ بستیوں کو پتہ ہے۔ کل میں بنگلور میں تھا، وہاں اسی مسئلے کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے علماء جمع ہوئے تھے۔ شہر کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو مرتد ہوتے جا رہے ہیں، مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ 65 آدمیوں کو ایک عالم نے پکڑا صرف، اور بتانے محلوں میں بستیوں میں کتنے کتنے لوگ کتنے ہو گئے۔ یہ سب ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ کے شہر حیدرآباد کے اندر یہ گوہر شاہیوں کا فتنہ ذکر کے نام سے محفلیں منعقد کر کے لوگوں کو خدا سے توڑ کر غیر اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور لوگ اللہ کے نام پر، ایمان کے نام پر، دین کے نام پر، ذکر کے نام پر دین اسلام سے کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا ناممکن ہے جو یونس گوہر شاہی کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ انہیں مسلمان کہا جائے، تمام علماء کے نزدیک وہ مرتد و کافر ہے، اور تیزی سے پھیل رہا ہے، اندر لوگ پھیل رہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے حفاظت کی کوئی فکر بھی نہیں۔ کیا ہوتا ہے ہونے دو کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں کدھر جا رہی ہیں، کیا کیا خیالات والی ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، مختلف فرقوں کے ذریعے، مختلف گروپوں میں دعوت کے ذریعے چل رہے خیالات، اور ان خیالات میں عورتیں جا رہی ہیں، عورتوں کے دروس، عورتوں کے بیانات۔ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ ہماری عورت کس کے پروگرام میں شریک ہو رہی ہے، ان کے خیالات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو بھائی نماز ہو، عقیدہ ہو، تب دیکھو کامیابی ہوگی، ویسے ایسے کامیابی تو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی صحیح العقیدہ ہو، اس کے ایمان سلامت ہو، اب کتنا ہی پاپی مجرم گنہگار کیوں نہ ہو، نجات پا سکتا ہے، جہنم سے ایک دن نکل سکتا ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ سلامت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے جہنم سے نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، مولویوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے جس نے آپ کو، ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا مالک کہہ رہا ہے، میں اپنے بندوں کے ایمان سلامت ہے تو بڑے سے بڑے پاپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایمان سلامت نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں بھیجوں گا، خالدین فیہا ابدا، جہاں ہمیشہ رہنا پڑے گا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی لو دو نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، نکلنے کا ہی نہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اتنی بڑے ڈرنے کی بات تھی، جتنا صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، علماء ڈرتے تھے، نبی انبیاء ڈرتے تھے، ہمارے نبی ڈرتے تھے اللہ کے اس اعلان سے۔ لیکن ہمیں تو کوئی ڈر نہیں، ایمان رہتا ہے، رہ جاتا ہے، کیا کرنے کا ہے بھائی، ان کے خیالات ہیں، ان کے خیالات ہیں، سننے میں کیا ہے، بیٹھنے میں کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اہل باطل کی محفلوں میں بیٹھنا بھی جائز نہیں تمہارے واسطے، اہل باطل کی مجلسوں میں شرکت بھی جائز نہیں، لٹریچر پڑھنا بھی جائز نہیں، سائٹ ریسرچ کرنا بھی جائز نہیں۔ کہیں جاؤ سرچ کرو، ریسرچ کرو، کچھ بھی کرو، جائز نہیں ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح العقیدہ موحد متبع سنت اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہے، جب تک یہ پتہ نہ چلے اس وقت تک کسی کی سائٹ پر جاؤ، نہ کوئی سرچ کرو، نہ کوئی ریسرچ کرو، نہ سنو نہ بولو، ورنہ یہ ہوگا جو اب ہو رہا ہے، بستیاں ہدایت سے ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں آئے ہوئے چند ٹوپیوں کو اور چند داڑیوں کو دیکھ کے بہت خوش ہے، ماشاءاللہ مسجدیں بھر رہی ہیں، ماشاءاللہ شاندار عمارتیں مسجدوں کی بن رہی ہے، ماشاءاللہ کیا کہنے، کبھی مسجد بھی اتنی قیمتی نہیں رہی تھی ہوگی، آج مسجد کے ٹوائلٹ بلاک اس سے زیادہ خوبصورت، شاندار، صاف ستھرے، قیمتی تھی، لکھوں کا روپیے سے ہمارے موتنے ہگنے کی جگہ بن رہی ہے۔ لیکن ہدایت کا کیا ہو رہا ہے، ایمان کا کیا ہو رہا ہے،
کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، وہ رہے نہ رہے کیا کرنا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خود شکیل کو عیسیٰ سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہماری مسجد کا مصلی ہے، ہمیں کیا ہے، جب کوئی آتا ہے آنے دو۔ نماز پڑھ رہا بھائی، نمازی آدمی ہے، کیا نمازی آدمی ہے، مسجد میں اس لیے آ رہا ہے کہ مسجد کے کچھ مصلیوں کو بھٹکا دے اور ایمان سے محروم کر دے۔ زلف ہیں، داڑھی ہے، اونچی شلوار ہے، پورا سراپا سنت کے مطابق ہے، اور شکیل کو عیسیٰ مسیح سمجھتا ہے اور اس منحوس پر ایمان لایا ہے اور اپنے نبی کے ایمان سے دستبردار ہو گیا ہے، اور آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، نماز کا پابند ہے، بہت دیندار ہے۔ کیوں دیندار ہے صاحب؟ زلفیں رکھا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، اس لیے دیندار ہے۔ اور ایمان تو ایمان غارت ہو چکا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی ہوشیار رہو، چوکنا رہو۔ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اس ملت کے، ایسا برا وقت اس ملت پہ نہیں آیا ہے۔ حکومتیں، قومیں آپ کی مخالف ہیں، وہ تو دکھ ہی رہا ہے، لیکن اسلام کے نام پر اٹھنے والے فتنے آپ کے ایمان کو بھی غارت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے کالجز میں ساتھی کون ہیں؟ کون ان کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کون کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں کس کے ساتھ پھر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ شکیل کا فتنہ تو نہایت تعلیم یافتہ طبقے میں چل رہا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، مرد بھی کام کر رہے ہیں، لیکچررز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے، اولاد کو لے جاؤ آپ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی اولاد کی، اپنی اولاد بھی دے دینے کے لیے تیار ہے، کاروبار سے دستبردار ہو جانے کے لیے تیار ہے، مار کھانے سر پھڑوانے کے لیے تیار ہے، لیکن شکیل بے ایمان کو عیسیٰ سمجھنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روز سامنے آ رہے واقعات، کچھ بھی کر لو آپ ان کے ساتھ، لیکن وہ اپنا اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ حیدرآباد حج کمیٹی والوں نے جب ان سے شکایت کی گئی کہ ایک مرتد شخص حج کو جانا چاہ رہا ہے، ان لوگوں نے کہا آپ کے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے، استفتاء لاؤ، فتویٰ لاؤ۔ فتویٰ جامعہ نظامیہ سے، دارالعلوم حیدرآباد سے، حیدرآباد کے بڑے دارالفتاؤں سے فتویٰ لے کر پہنچایا گیا۔ حج کمیٹی کی چیئرمین نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا آپ کے ایسے ہی عقیدے ہیں جو یہ فتوے میں بتائے گئے؟ کہا ہاں میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں۔ کہ اپنے قلم سے لکھ کے دو۔ قلم سے لکھ کے دیا کہ اورنگ آباد کے قصبہ بڑے گاؤں میں جو شکیل بن حنیف رہتے ہیں وہ عیسیٰ مسیح ہیں اور ان کا نزول ہو چکا ہے، ہم اس پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ خود قلم سے لکھ کے دیا۔ جب اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تو چیئرمین نے کہا بھائی جب یہ بات ہے تو جب اسلام اور مسلمان آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم حج کی کارروائی نہیں کریں گے، آپ کی کارروائی روک دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، پیپرز واپس کر دیجئے، اللہ کے نبی بھی عمرے کے لیے گئے تھے تو مکے والوں نے واپس کر دیا تھا، ہمیں ایک سنت پہ عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کاغذات واپس لے لیا، لیکن ہٹنے کے لیے تیار نہیں اپنے عقیدوں سے۔ یہ عورتوں میں پھیل رہا ہے فتنہ، مردوں میں پھیل رہا ہے، جوانوں میں پھیل رہا ہے۔ ہم لوگوں کو شعور نہیں ہے، ہم دو کوڑی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے گھر اپنے مکان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر بچے دیوار پہ لکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیواریں خراب کر رہے ہو، اٹھاتے ہیں، دو لگاتے ہیں بچوں کو اور سکھانا چاہتے ہیں کہ مت خراب کرو، کیونکہ آپ کی گاڑی آپ کی محنت کی کمائی سے بنی ہوئی دیوار ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ بچے دیوار پر لکھ کے دیوار خراب کریں، دروازے خراب کریں، ماں باپ کو احساس ہو رہا ہے نقصان کا،
لیکن بچے اپنا ایمان غارت کریں تو ماں باپ کو کوئی احساس نہیں، دین چھوڑ دیں احساس نہیں، بے نمازی ہو جائیں کوئی احساس نہیں، غیر مردوں کے ساتھ جوان بیٹیاں پھرتے رہیں، نہ بھائی کے دل پہ بجلی گرے، نہ ماں باپ کو اپنے کمانے سے فرصت ملے، اور ٹھیک ہے چلتا ہے کلچر ہے چلے گا۔ ایسی قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے ہم وہ صفات اختیار کریں جن صفات پر ہماری نجات کا مدار رکھا گیا ہے۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، بیکار کام چھوڑ دینا۔ آج مسلمان جتنا بیکار گزار رہا ہے ٹائم، شاید ہی کوئی قوم اتنا بیکار گزار رہی ہے۔ کفر والے، شرک والے، بے ایمانی والے اپنے اوقات کو اپنے غلط مذہب کے پرچار ہی میں صحیح گزار رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، اپنے دین کے اپنے مذہب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو دنیا کمانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، کاروبار کی فکریں بھی نہیں ہے، محنت مزدوری کرنا، فن ہنر سیکھنا اور اس کے ذریعے دوسرے کی محتاجی سے نکل جانا، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جانا، یہ بھی ہم لوگوں کو سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ کتنے بیکار ہیں جن کے چوپالوں پر، چبوتروں پر راتیں کٹ جا رہی ہیں، جن سے بستیوں کی پولیس بیزار ہے، محلے والے بیزار ہیں۔ ہمارے بچے، ہم ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، ہم ان کو اخلاق و کردار کی زندگی نہیں سکھا سکتے، ہم ان کو اللہ سے ڈرنا اور نبی سے پیار کرنا نہیں سکھا سکتے، ہم ان کو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں سکھا سکتے۔ ہم کاہے کے لیے باپ ہیں اور کیوں ہم نے اپنی اولاد پیدا کر کے رکھی ہوئی؟ بہت بھونڈا جواب ہے اور بہت بری بات ہے اور بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، لیکن آپ غور کیجیے، ایک جوان پر ان کے ماں باپ نے تنبیہ کی، ڈانٹ ڈپٹ کی اور غصہ کیا، بد اخلاقی اور بدحالی اور یہ حرکتیں، ماں باپ سے گستاخیاں، بدتمیزیاں، اس کے اوپر ناراض ہوئے اور خفا ہوئے، تو ان کا کہنا ہے، باپ کا کہنا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیوں آپ ہی لوگوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیوں ہم کو پیدا کیا ہے؟ آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بھگتنا چاہیے۔ یہاں تک بولنا بچوں کو آ گیا، اور اگر زبان سے نہیں بولتے ہوں گے تو سوچتے تو ہوں گے۔ اگر ماں باپ انہیں اللہ کی معرفت دیتے، نبی کی محبت دیتے، قرآن کی عظمت دیتے، اسلام کا عقیدہ دیتے، اسلامی تعلیمات کی اہمیت سے روشناس کراتے، تو پھر یہاں تک کیوں پہنچتا ہوا؟ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، تو لایانی سے بچو۔ لایانی معصیت تک لے جاتی ہے، آدمی کا خالی رہنا گناہوں میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ پہلے گناہ تو نہیں کر رہا مگر خالی ہے، جب خالی ہے تو یا نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، کیونکہ ٹائم تو لگانا ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر اچھی تربیت ہوئی تو خالی نہیں رہے گا، نیک کام کرے گا۔ اگر اچھی تربیت نہیں رہی ہوئی تو خالی نہیں رہے گا، گناہ کا کام کرے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم اچھی تربیت کریں، اچھی باتیں پہنچائیں۔ اللہ رسول کی باتوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے زندگی میں کہ ہم اللہ رسول کی بھی بات کریں گھر میں اپنے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ پھر کیسے اس معاشرے کا ہوگا؟ اب تک تو ہم کہتے تھے کہ بھئی بچے گناہ گار ہو گئے ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا ہے، نوجوان بچے بچیاں آپس میں روابط، تعلقات، بے پردگی، بے حجابی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بدکاریوں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ سب کچھ چل رہا ہے، جہاں پیسہ ہے پیسے کے نشے میں، اور جہاں جہالت ہے جہالت کے نحوست سے یہ کام چل رہے ہیں، اور آزادی سے چل رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ سب چل رہا ہے ہمارے سماج کے اندر، تو ہم کہہ رہے چلو گناہ ہے، گناہ کر رہے، اب تو لالے پڑ گئے ایمان کے بھی، کہ ایمان بھی نہیں تو پھر اب گناہ کیا ہے؟ پہلے کہ کہا جا سکتا چلو بھئی کتنے بھی گناہ گار ہوں گے ایمان والے تو ہیں، اب تو ایمان کے دشمن بھی چوطرف سے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں۔
پہلے اپنے اپنے علاقوں میں وجود میں آتے تھے، اسی علاقے میں کچھ لوگوں کو ڈس کے یہ سانپ مر جاتا تھا۔ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر فتنہ کسی گاؤں، قبیلے، کھیڑے، کسی مزرعہ میں، کسی غار میں، کسی بل میں پیدا ہوتا ہوگا، پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے، پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ گلوبل ولیج کا دور ہے، کسی بھی کونے میں کوئی غلطی ہو رہی ہوگی، سب جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اور زیادہ چوکنا ہو کر اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کچھ نہیں بول رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے کھانے میں، پینے میں، شادی میں، تقریب میں، بیاہ میں، لیکن عقیدہ تو دماغ میں اور دل میں ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بدل گیا ہے کہ وہی ہے؟ ہمیں پتہ کہاں؟ علیم و خبیر کو پتہ ہے کہ یہ میرا باغی بن چکا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں، بھائی کم سے کم مسلمان تو ہیں، اسی پہ ہم قناعت کیے ہوئے ہیں، لیکن پوچھو تو بولنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے مار مار کے کہا کہ بھئی یہ بول دے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے۔ ان کے نازل ہونے کے لیے جو عظیم الشان آیات اور عنایات حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، ان کی روشنی میں آئیں گے، نہایت حسین ہوں گے، چمکتے سورج کی طرح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منور ہوں گے، روشن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر غسل کر کے تشریف لائیں گے۔ جب وہ نہا کر آ رہے ہوں گے تو ان کے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی کے قطرے جو گر رہے ہوں گے دنیا کے نہایت حسین موتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے، جو سیدنا عیسیٰ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ معمولی بات ہے، پیغمبر وقت، کیا شان اللہ نے اس کو دی، اور اس کی کسی گاؤں سے نکل کے جاہل گوار میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں کہہ دیا، نہ صورت کا، نہ شکل کا، نہ کوئی حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی آیت و نشانی اس کے اوپر صادر آتی ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ جہالت نے، مسلمانوں کے اپنے دین سے ناواقف ہونے نے نمازی مسلمانوں کو بھی اس کے گڑھے میں گرا دیا گیا۔ پابند سنتوں کا شوق رکھنے والے بھی جا کے اس میں گر گئے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ علم نہیں ہونا، علم نہیں، علم نہیں تو جہالت میں جو بھی کرو گے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں کیا گوا اٹھایا ہوا قدم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی علم کو کہتے ہیں، اور ہمیں تو علماء سے بیر ہے، اور علماء وہ جن کے پاس دین کا علم ہے۔ باقی اور لوگ بھی گریجویٹ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے، بھائی کوئی حسد بھی نہیں ہے ان سے، وہ بھی ہونے چاہیے دنیا کے اندر، ہر لائن کے ماہر ہونے چاہیے مسلمانوں میں۔ لیکن آخرت بچانے کے لیے جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، انجینئر کے پاس نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے، ٹیکنالوجسٹ کے پاس نہیں ہے، وہ عالم کے پاس ہے۔ محتاج بننا چاہیے، اور جہاں جو چیز ہے وہاں سے لانا چاہیے۔ آپ جیسے بیماریوں کے لیے طبیب سے رجوع ہوتے ہیں، بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئر سے رجوع ہوتے ہیں، تو آپ غلط نہیں کرتے، بالکل صحیح کرتے ہیں۔ لیکن آپ دین جاننے کے لیے عالم سے رجوع نہیں ہوتے تو غلط کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے۔ اس لیے جہاں علم ہے وہاں سے لو، جہاں علم ہے وہاں سے لو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اب تک دنیا میں جتنے گمراہ فرقوں کو پڑھا ہے، سب کی تعلیم یہ ہے کہ علماء کے پاس مت جاؤ، سب کی تعلیم یہ ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہاں صحیح غلط کی پہچان ہو جاتی ہے، وہاں مت جاؤ۔ یہ شکیل بھی کہتا ہے کہ اس زمانے کے علماء سو ہیں، میرے اوپر ایمان لانے والا کسی عالم سے کبھی بات نہ کرے، یہ وصیت کر کے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ جہاں علم ہے وہاں کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا، دودھ پانی الگ ہو جائے گا، حق اور باطل میں تمیز ہو جائے گی۔ اس لیے علم کے پاس مت جاؤ، چراغ کے پاس مت جاؤ، روشنی کے پاس مت جاؤ۔ ہر باطل علماء سے کاٹتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا ذخیرہ ان کے پاس ہے۔ سمجھو اس بات کو، یہ مت سمجھو کہ ہم مولوی لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے معتقد ہو جائیں، نہیں، بالکل نہیں۔
آپ معتقد تو ہم خود معتقد بنانا چاہتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، اور اس کا فرما بردار اور اس کا متبع بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کیا کرو گے بن کے؟ اللہ کے بنانے کے واسطے کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہی نے یہ طریقہ رکھا ہے، اللہ ہی نے یہ طریقہ سکھایا، صحابہ کو نبی سے جوڑا، تابعین کو صحابہ سے جوڑا، تبع تابعین کو تابعین سے جوڑا، فقہا کو تابعین و صحابہ سے جوڑا، محدثین کو احادیث سے جوڑا، سب علم کی روشنی کے اندر ایمان بچا کر لے گئے ہیں۔ آج ہم علم کو چھوڑ کر کے ایمان بچا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شوق بھی ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ آج کل استاذ الکل اس کا نام میں نے رکھا، استاذ الکل، وہ گوگل، وہ سارے استادوں کا بڑا استاد ہے۔ سب کہہ رہے یہاں سے لو علم، سب کہہ رہے یہاں سے لو۔ کیا مولویوں کے پیچھے پھرتے ہو؟ یہاں دیکھو، یہ سائڈ پہ چل جاؤ، یہ سائڈ پہ چل جاؤ۔ کون سا سائڈ جائے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی لمبی زمین کے اوپر، اور اس کے داہنے بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو بیچ کا راستہ ہے، یہ بیچ کی لکیر، یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، جس پر اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں بہت خوبصورت ہے، بڑے دھوکہ دینے والے ہیں، مزخرف ہیں، یعنی نقش و نگار سے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ اس پر مت جاؤ، اس پر بڑے خوبصورت داعی کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں ادھر بلا رہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے۔ کسی بھی طرف پلٹ جاؤ گے تو پھر تم جہنم ہی میں جاؤ گے۔ اور یہ جو راستہ میں نے دیا ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فلا تتبعوه، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ ایک راستہ میں نے دیا ہے، غلط راستوں کو سبل فرمایا جو ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، سیدھے راستے کو صراط فرمایا جو ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے اہل السنت والجماعت کا۔ اہل السنت والجماعت کا کوئی بھی کہے ہم اہل السنت والجماعت ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا علم حاصل کر کے جاننا ہوگا کہ اہل السنت والجماعت کس کو کہتے ہیں اور ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ ہم اس پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو صحیح ہو جانا چاہیے زندگی میں، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے اور دوسروں کو دعوت دینا چاہیے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ایک مسجد پہ آپ جانتے ہیں تو مسجد اہل حدیث لکھا ہوتا ہے، ایک مسجد پہ آپ جانتے ہیں مسجد اہل سنت الجماعت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب تو میں ایک جگہ گیا کرناٹک میں، تو مجھے مسجد کی ضرورت تھی، تو میں نے لوکیشن دیکھنا چاہا قریب میں کون مسجد ہے، مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا تھا عصر کا، تو مسجدیں ڈالا میں، مساجد کا ایپ ڈال کر مسجدیں، تو بہت ساری مسجدوں کے قرب و جوار میں نام آتے گئے، ہر مسجد کے ساتھ نام، مسجد کا نام، اور اس کے نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مرکز نظام الدین سے ریلیٹڈ۔ ہر مسجد کے ساتھ مسجد کا نام اور مرکز نظام الدین سے ریلیٹڈ۔ یہ کیا تقسیمیں ہیں مسلمانوں کے اندر؟ مسجد بھی کہیں اہل حدیث کی ہوتی ہے، مسجد بھی کہیں اہل سنت والجماعت کی ہوتی ہے، مسجد بھی کہیں تبلیغی جماعت کی ہوتی ہے۔ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہارے گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھروں کو اپنے اپنے طرف کیوں منسوب کر رہے ہو؟ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے۔ سب آئیں گے یہاں پر اور سب آ کر جھکیں گے اس کے سامنے۔ اس کو ٹائٹل کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ٹائٹل افتراق پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بھڑانے کے لیے نفس و شیطان کی سازشیں ہیں جس کے ہم شکار ہو گئے۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ اور اپنے کو دیندار کہہ رہے ہیں، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بانٹنے کا بھی کام کر رہے ہیں، یہ تفرقہ بازی بھی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي۔ تم لوگ اگر میرا راستہ چھوڑ دو گے تو پھر رستوں میں بھٹک جاؤ گے اور کوئی رستہ تمہیں جنت تک نہیں لے جائے گا۔
اور نبی کا راستہ مسلمانوں کو بانٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ کام وہ کرو جو آپ کو پسند ہو، جس پر آپ کو اطمینان ہو، جس پہ شرح صدر ہو، وہی دین کی خدمت کرو۔ ہم اس پہ نہیں کہہ رہے ہیں کچھ، لیکن یہ بٹوارا کیوں کر رہے ہو؟ یہ بٹوارا مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے عبادت گزاروں، تہجد گزاروں کو بھی اللہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا قیامت میں۔ پہلے اس مسئلے کو حل کرو، پھر تمہاری عبادت کیا ہے دیکھیں گے۔ کیوں بانٹ رہے ہو مسلمانوں کو؟ ساری دنیا متحد ہوئی ہے تمہیں مٹانے کے واسطے، اور تم بٹوارا 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 کر رہے ہو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا، میں مسلکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے اپنے مسلک پر رہو، پر مسلمان مسلمان بن کے رہو، مسلمان مسلمان بن کے رہو۔ جس کو دیکھو مسکراؤ، اور جس کو دیکھو سلام کرو، جو سلام کرے خوشی سے قبول کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو بلا تفریق، اور اگر مر جائے تو جنازے کی مشایعت کرو، نماز جنازہ پڑھو، اور اگر ضرورت مند ہو جائے تو اپنی طاقت کے مطابق مدد کرو، یہ دیکھے بغیر کہ یہ کون سے گروپ کا ہے۔ مجھے ایک جگہ بلایا گیا، ایک مسجد میں نے بیان کیا، بیان کے لیے بلایا گیا، مغرب کی نماز میں پہنچا، پتہ چلا کہ ایک دینی کام کا مرکز ہے، بیان کے لیے کہا گیا، میں نے بیان کر دیا، اہمیت بتا دی، خود دین پہ رہنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کی اہمیت بتا دی۔ اس کے بعد کھانا کھانا تھا کسی صاحب کے گھر میں، تو وہاں گئے تو ایک نوجوان ملے میرے سے، اب پوچھے کہ جو ہے آپ ہماری دعوت پہ تو آ گئے، وہ لوگ بلائیں گے بھی تو جائیں گے کیا؟ تو میں نے کہا بلائیں گے تو جاؤں گا، حق بات بولنا ہے، مسلمان سمجھتا ہوں، اور جس کو مسلمان سمجھتا ہوں وہ بلائے گا تو جا کے حق بات بولوں۔ یہ وہ لوگ کون ہیں، ہم لوگ کون ہیں؟ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ اب ایسا ہو گیا، بہت پہلے میرے تمل ناڈو کی ایک مسجد میں نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے لیے گیا، وقت باقی تھا، تو جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ دستیاں باندھے ہوئے بالکل آخری صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی مسجد تھی، آخری صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کا وقت قریب قریب ہو رہا تھا، میں وضو بنا کے داخل ہوا، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ نماز پڑھنے آئے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پہلی صف سے بیٹھنا شروع کرنا چاہیے، اندر سے، یہاں سے بھائی گلی آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ بھائی دیکھو سنت یہ ہے، آگے سے بیٹھتے ہیں، آگے سے بیٹھنا شروع کریے، بعد میں آنے والے پیچھے آئیں، ہم آگے جانا چاہیے، اللہ پہلے آگے بلا دیا ہم کو۔ پھر کوئی کچھ نہیں بولا، ایک صاحب وہ کہنے لگے ہم لوگ وہ ہیں، تو تم لوگ کون ہیں؟ پتہ چلا جنازہ لائے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم لوگ وہ ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ نور باش جن کو کہتے ہیں، کہیں لداف کہتے ہیں، کہیں سنتراش کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں، مسلمان ہیں، جنازہ مسجد کو لائے ہیں، لیکن ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دوسرے درجے کے مسلمان ہیں، اگلی صفوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آج کا کلچر بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس دور کا کلچر بتا رہا ہوں۔ زبان کھولو، بولو، ان کو بتاؤ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں گدا اور بادشاہ ایک ساتھ میں کھڑا ہوگا، کوئی فرق یہاں پر نہیں ہوگا۔ حرم شریف کے اندر جبلہ بن الایہم عیسائی بادشاہ جو آ کر مسلمان ہوا تھا، اس کی بہت بڑی چادر تھی احرام کی، اور وہ طواف کر رہا تھا، ایک غریب مسلمان کا پیر اس پہ پڑ گیا، جس پہ اسے غصہ آیا، اس نے پلٹ کے ایک تماچا رسید کیا۔ اس غریب نے امیر المومنین عمر فاروق سے شکایت کی کہ بھئی چادر اس کی گھسٹ رہی ہے، میں اپنی دھن میں ہوں، اپنے دھن میں ہے، اگر میرا پیر پڑ گیا تو غلطی کیا تھی میری؟ اس نے بہت زور سے مجھے تماچا مارا ہے، بہت تکلیف ہوئی۔ امیر المومنین عمر فاروق نے طلب کیا اس بادشاہ کو جو اب مسلمان ہوا تھا، ایک بہت بڑے غسان کا بادشاہ جو مسلمان ہو کر اسلام میں ابھی ابھی آیا تھا، بلا کر فرمایا تم نے اس کو ایک تماچا رسید کیا؟ ہاں، تو آپ کو اس کا حق نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تمہاری تھی کہ تمہاری چادر مل رہی تھی۔ اب میرے پاس مقدمہ آیا ہے، میں اس کو حق دوں گا کہ اب سب کے سامنے یہ شخص تمہیں ایک تماچا مارے گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ بادشاہ وقت کو ایک فقیر حقیر میرے تماچا مارے گا بدلے میں؟ تو فرمایا یہی ہوگا، اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا۔ پوچھا کیا میں بادشاہ اور یہ شخص دونوں برابر ہیں؟
کہا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ کہا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ کہا تھوڑی دیر نہیں، پوری رات سوچ لو، مگر کر بھی یہی فیصلہ رہے گا، یا وہ معاف کر دے یا وہ تمہیں تماچا مارے گا۔ رات ہی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا، واپس کرسچن بن گیا۔ عمر بھر روتا رہتا تھا کہ اس واقعے سے پہلے میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا، میں اسلام جیسی نعمت سے محروم ہو گیا، صرف غرور کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے۔ لیکن عمر فاروق راضی نہیں ہوئے فرق کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہم تقسیمیں کر رہے ہیں بھائی؟ ان تقسیموں نے ہمیں برباد کر دیا۔ خدا کے نام پر اپیل کرتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہمیشہ رہا، رہے گا، رہنے دو۔ وہ جانے جو اختلاف کر رہے ہیں کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، لیکن آپس میں مسلمان بن کر رہو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان ایک برادری ہیں، سب کے سب آپس میں صلح رکھو، صفائی رکھو، دلوں کو گندا ہونے مت دو، کینہ کپٹ پیدا ہونے مت دو، سب ایک دوسرے سے حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں نہیں کہتا کہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے وہ چھوڑ دو، جو آپ اچھا سمجھ رہے اسی پہ چل جاؤ، اپنے ہی علماء سے مشورہ کر لو، اپنے ہی علماء سے اطمینان کر لو، لیکن یہ ہے کہ آپس میں تو سب ایک رہو، سب ایک رہو۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نفس جب بیچ میں آئے گا تو نہیں ہو سکے گا۔ اللہ بیچ میں آئیں گے تو ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ بیچ میں آ جائے۔ جب اللہ بیچ میں آئیں گے تو بغض نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا صحابہ میں بھی ہوا، لیکن صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے احترام میں رتی برابر کمی نہیں کی، ایک دوسرے کی محبت و خلوص میں کمی نہیں کی۔ یہ بٹوارا آج ہماری تباہی و بربادی کا سبب ہو گئے۔ ہم دنیا کی 1/4 آبادی ہو کر ان قوموں سے بدتر ہو گئے جو مٹھی بھر ہے تعداد کے اعتبار سے، ان سے بھی بدتر ہو گئے ہم، کیونکہ جب ہم ٹوٹے ہوئے ہمارے دل ایک دوسرے سے برگشتہ ہے تو ہم کیسے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، میں ان صفات 7 کی بات کر رہا تھا، لیکن چونکہ ایک ایسے دورے سے آیا جہاں بڑی خبریں، اتنی خبریں، دل خراش خبریں مسلمانوں کے مرتد ہونے کی اور مسلمانوں کے رستے سے بھٹک جانے کی سن کر کے، تو وہی مضمون میرے ذہن میں آ گیا، وہی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کے سامنے رکھی، تاکہ ہمارے کم سے کم ہمارے مسلی تو فکر مند ہو جائیں۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت، بچوں کے ایمان کی حفاظت، عورتوں کے ایمان کی حفاظت، سب لوگ اس کو نمبر 1 پر اپنی فکروں میں رکھیں۔ اس سے بڑی کوئی فکر آپ کو نہ ہو۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ حضور نے دعا کی کہ اللہ سب سے بڑی فکر مجھے، سب سے بڑا غم دنیا مت بنائیے، سب سے بڑا غم دین کا بنائیے، دین کی فکر سب سے بڑی فکر بنا دیجئے۔ آج ہمیں اس کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اگر ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہیں، ایمان پہ ثابت ہیں، تو ان کو بد اخلاقیوں سے بچائیے، زمانے کے حالات سے بچائیے، نشہ اور زنا سے بچائیے، اور اگر عقیدوں کا بھی مسئلہ ہے تو بڑی نگرانی کیجیے، حفاظت کیجیے، خود دین سیکھیے، اپنے گھر میں سب کو دین سکھائیے، اس کی فکر کیجیے، اور گھر میں تعلیم ہو، اور تعلیم بھی ایسی ہو جس سے عقیدہ بھی بنے، جس سے اعمال بھی درست ہوں، جس سے اخلاق بھی درست ہوں، جس سے حقوق و فرائض کا بھی پتہ چلے۔ ایسی تعلیم، جس مکمل تعلیم، پورے دین کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی سے خطرے ٹلیں گے، نہیں تو خطرے منڈلائیں گے، نہیں ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے، ہمارے بچوں کو لے جائیں گے خطرے، اور لے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، میں اتنی عمر گزارا ہوں، تاریخ پر مسلمانوں کے گزشتہ 50 سال پر نظر ہے، بڑے بڑے مشائخ کی اولاد، بڑے بڑے محدثین کی اولاد، اس ملک کے اندر جن کی تحقیقات کی وجہ سے حق محفوظ ہے، ان کے گھر کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور مرتد ہوئے ہیں اور ملحد ہوئے ہیں۔ آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے، تجربہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کیسے سمجھیں کہ میرے گھر میں نہیں ہوگا؟ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ غنی عن العالمین ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی استغنا سے ڈرو۔ ہم مستغنی بن رہے، اللہ مستغنی ہے، ہم محتاج ہیں،
ہم محتاج ہی رہیں، محتاج ہی بن کے دکھائے اللہ کو۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اللہ محفوظ رکھے، اور سب کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پر ثبات اور استقامت نصیب فرمائے، حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔